عزت نفس کے بارے میں اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے کہ جب عین اس وقت میں آپ اس کو اختیار کر لے کہ جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید رکھ رہے ہوں۔ اکثر اوقات ہماری زندگیوں میں ایسے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے بدتمیزی کروائیں۔ آپ ایک بہت ہی پازیٹیو پرسنالٹی ہیں اور آپ بہت کم بولتے ہیں اور بہت ہی جو ہے وہ شائستگی کی آپ کی لینگویج ہے، لیکن کبھی کبھی ہر انسان کی وہ جتنا مرضی شائستہ ہو، جتنا مرضی اچھا ہو، اس کی زبان کتنی ہی میٹھی کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں انسان کو غصہ آ سکتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ دوسرے لوگ شو کروانے کی کوشش کریں کہ دیکھو جی یہ کیسا انسان ہے، یہ اتنا پڑھا لکھا بنتا ہے، یہ اتنا اچھا بنتا ہے، اور اس کی لینگویج دیکھیں یہ کس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ بیسیکلی یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو گندا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور سازشیں پلان کرنے کے حوالے سے ہی اس کو جو ہے وہ غصہ دلایا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کسی طرح لوگوں کی نظر میں برا بن جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ پرسنز ہوتے ہیں جو نیگیٹو فورس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پازیٹیوٹی کو جو ہے وہ اپنی لائف سے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور ایک اچھے بندے کو گندا کرنے کے لیے اس سے بدتمیزی کرواتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ کو جو ہے وہ روز گھروں میں اس طرح کے لوگ ملیں گے کہ جہاں پر ایک بہت شریف بندہ ہے اور وہ بالکل نہیں بولتا، اور جان بوجھ کے اس کو اکسائیں گے، جان بوجھ کے اس کو جو ہے وہ ٹیز کریں گے، جان بوجھ کے اس کے خلاف ایسی سازشیں اور ایسی باتیں کریں گے کہ وہ بندہ عزت نفس کا مسئلہ بناتے ہوئے جو ہے نا وہ پھر بدتمیزی پر جو ہے وہ اتر آئے گا۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نا کبھی کبھی وہ لوگ جو اس طرح لوگوں کو جو ہے وہ ٹیز کرتے ہیں نا، اور اچھے اور مخلص لوگوں کی زبان سے جو ہے وہ غلط الفاظ نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ لوگ نا آئینہ دیکھ لیا کریں، شیشہ دیکھا کریں روزانہ اٹھ کے، اور ہنسا کریں اپنی ذات کے اوپر کہ آپ کس قدر فولز ہیں۔ آپ ایک ایسے شخص کے پیچھے پڑ چکے ہیں جو شخص جو ہے وہ اپنی عزت نفس کے لیے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے بولنے سے یا آپ کے جو ہے وہ اس طرح بدتمیزی کرنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بے وقوفوں کے ساتھ اور جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کرنے کا حکم آیا ہے۔ تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جاہلوں سے بچتے ہیں۔ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی جاہل آدمی جو ہے نا وہ ہمارے پلے نہ پڑے، اور کسی جاہل آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ہماری بالکل جو ہے نا وہ بات نہ ہو۔ اگر آپ موت کے بعد اپنی مرضی سے، یعنی کہ موت کے بعد آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو موت سے پہلے رب کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہو تو موت سے پہلے رب کی مرضی کی زندگی جو ہے وہ جیو۔ اور رب کی مرضی کیا ہے؟ رب کی مرضی ہے کسی کی عزت کرنا، اخلاق سے پیش آنا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے کو اپنی ذات سے بڑھ کر عزت دینا، نہ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی کو اکسائیں، کسی کو برا بھلا جو ہے وہ پینٹ کرنے کے لیے، دوسرے کے سامنے اسے غلط ثابت کرنے کے لیے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائیں، اس کے خلاف سازشیں کریں اور ایسی باتیں کریں کہ جس پر اس کو جو ہے وہ غصہ آئے۔ دیکھیں، دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ انسان ٹالریٹ نہیں کر سکتا۔ ایک آپ کے اگر کوئی خاندان یا آپ کے شجرہ نسب پہ بات کرے آپ، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے کردار پہ بات کرے، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا شریف النفس انسان ہوتا ہے، عزت نفس رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، اس نے ساری زندگی اپنے کردار پہ کام کیا ہوتا ہے۔ یہ غلط اور گندے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ کردار کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بندے کے، اس کو غصہ چڑھاتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ یہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولے، یہ کسی کو جو ہے وہ ابیوز کرے، اور پھر ہم دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو جی یہ تو گالیاں بکتا ہے، یہ تو غلط کہتا ہے۔ بھائی گالیاں سب بکتے ہیں، جس کو جو ہے وہ غصہ آ جاتا ہے، جس وقت آ جاتا ہے، وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ گالی نکال سکتا ہے، لیکن یہ ایک غلط عمل ہے۔ اس عمل کو ہم اپنا جو ہے وہ شعار نہیں بنا سکتے، اپنی لائف کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ ہمیں یہ حکم جو ہے وہ نہ ہمارا اسلام دے رہا ہے، نہ قرآن دے رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ ہی معاشرہ دے رہا ہے، کیونکہ معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لیں، اور اگر آپ کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، تو پھر ان کو الٹا لٹکا دیں۔